ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ چل رہا تھا پچھلے کچھ خطبات جمعہ سے، اور ہم منافقین کی جو صفات ہیں اور جو نشانیاں ہیں اور جو ان کی حرکات ہیں اس کے بارے میں سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قالوا، تو یہ منافقین کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، جیسے کم عقل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، بے شک تم ہی لوگ بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم علم رکھتے نہیں۔ یعنی بے وقوف کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے جاہل بھی ہو کہ تمہیں اپنے بے وقوف ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا، تو ان سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ایمان والوں کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں۔ اس کی کو بند کر دیں، یہ بٹن نیچے کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اللہ نے ڈھیل دے دی ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں، یعنی اسی میں آگے سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کا وہ قول بھی نقل کیا جو وہ ایمان والوں کے سامنے تو نہیں کہتے تھے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہ پر نہیں کہتے تھے وہ صحابہ کو بے وقوف یا کم عقل، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیٹھ پیچھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ، یہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لے آئے، کم عقل ہیں جو ایمان لے آئے، ہم بھی اب بے وقوفی کریں ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، اپنا مال بھی لٹا رہے ہیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑ رہے ہیں، اور 5 وقت کے لیے بھاگے دوڑے فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہر بات میں سچ بول کے چاہے ان کا نقصان ہو رہا ہو یہ سچ بول کے اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں تو یہ بے وقوف ہیں، اور یہ منافقین کہتے تھے سمجھدار بندہ تو وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اگر اسے فائدہ نظر آ رہا ہو تو وہ کام کرتا ہے، ورنہ وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں کہ اپنی زندگیاں انہوں نے ایمان کے اندر لٹا دی، وہ اس آخرت کے لیے جو انہوں نے دیکھی بھی نہیں اس کے لیے ہم اپنی پوری یہ زندگی تباہ کر دیں۔ تو یہ منافقین کہتے تھے اے جہاں میٹھا تے اگلا کنج ڈٹھا، یعنی یہ جہاں میٹھا ہے اس کو جتنا ہو سکے خوبصورت بناؤ، مزے اٹھاؤ، اپنے فائدے کے کام کرو، چاہے دوسرے کا نقصان ہو، بربادی ہو، جو بھی ہو،
یہاں اٹھا لو فائدے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھداری سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ کم عقل ہو کہ تم نے ذرا سی زندگی کے لیے، تھوڑے سے زندگی کے وقت کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، جو ہمیشہ کے لیے آخرت تھی۔ دنیا کی زندگی میں بندہ کتنا جی لے گا، کتنا فائدہ اٹھا لے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کے بدلے جنہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی دنیا کی خاطر، حقیقی بے وقوف یہ ہیں۔ اور فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور یہ علم بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کے لیے دنیا میں انہوں نے کوشش کی، ہر چیز کے لیے کام کیا، اور بعد میں کیا ان کے ہاتھ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بڑے لیڈر کی قبر بھی مٹی کی بنی، اور جو ایک غریب تھا، مسکین تھا، وہ بھی اسی مٹی کے حوالے ہو گیا۔ اوپر چاہے پکی قبریں بنے، مزار بنے، یا پورا محل تعمیر کر دو، حقیقت میں بندہ کہاں گیا؟ زیر زمین مٹی کے نیچے، اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ تو حقیقی اوقات تو یہی ہے اس دنیا کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس دنیا کو جس نے بھی اہمیت دی ضرورت سے زیادہ، اللہ نے ہر اس شخص کو برباد کر دیا۔ اس دنیا میں فرعون نے اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہی، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ نمرود نے قائم کرنا چاہی، اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ قارون نے قائم کرنا چاہی، اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ ہارون نے قائم کرنا چاہی، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تو جس نے بھی اس دنیا کو ضرورت سے زیادہ چاہا، اللہ نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا، اور اسے سمجھا دیا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ منافقین ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے منافق ہیں جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، پلے ہی نہیں پڑتی۔ وہ منافقوں والے کردار سے باز ہی نہیں آتے، نہ جھوٹ بولنے سے باز آتے، نہ ہی اپنی آخرت کو برباد کرنے سے باز آتے، اور نہ ہی اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہوتے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، اور جب اپنی کفار مشرکین سرداروں سے اور 2 نمبر لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے بھی ساتھ ہیں۔ ایمان والوں سے تو ہم اس لیے مذاق میں چل لیتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ تھا منافقین کا کردار۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس، ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ایمان والوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد ہمارا مولوی بننا نہیں ہے، دیندار بننا نہیں ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں ہے۔ یہ تو ہم ایمان والوں سے اور علماء سے بھی اٹھنا بیٹھنا سلام دعا اس لیے کر لیتے ہیں کہ یہ بھی سیاست کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو پھر یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اور ان کے ساتھ ہم اس لیے چلتے ہیں کہ کل کو ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ منافقین کا کردار ہے کہ یہ صرف ایمان والوں سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کا دنیا کی جو زندگی ہے ان کی وہ بہتر چلتی رہے، اس میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا مذاق کرنا وہ نہیں ہے جو عام انسان کرتا ہے۔ یہاں مذاق سے مراد یہ کہ اللہ ان کے عمل کے بدلے، جو اگر یہ برائی کریں گے تو ان کا بدلہ بھی انہیں برائی ہی ملے گا، اور اگر یہ اچھا کام کریں گے اس کا بدلہ انہیں اچھا ہی ملے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیا جاتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے پھر وہی راستہ کھول دیتا ہے۔
تو دنیا کی زندگی میں منافقین یہ ایمان والوں کے ساتھ آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، وہ اپنا کردار غلط ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب مخلص چل رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہ تھے یہ منافقین۔ اور یہ ایمان والوں کو جب انہوں نے بیوقوف کہا، کم عقل کہا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حقیقی ایمان تو ہے ہی ان کا، سمجھدار تو یہ لوگ ہیں، بیوقوف تو تم ہو۔ کیونکہ اگر انسان دنیا کی زندگی کا ایسٹیمیٹ لگائے تو زیادہ سے زیادہ وہ کتنی زندگی گزار لے گا؟ آج پاکستانی جو خوراک ہے اور جو ہم کھا رہے ہیں اور جو جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، 50-60 سال حد 70 سال سے زیادہ بندہ اوپر نہیں جاتا، اور اس میں بھی اس کے مشکل سے 15-20 سال ہوتے ہیں جو ایک جوانی کے جو ہیلدی لائف وہ گزار لیتا ہے، اس کے بعد اس پہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تو انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر اتنی سی زندگی کے لیے تم ایمان والوں کو بھی دھوکہ دو اور اللہ کے بھی باغی ہو جاؤ اور اپنی آخرت برباد کر دو، اور پھر تم سمجھو کہ تم سمجھدار ہو، حقیقت میں تو تم بیوقوف ہو کہ تم نے وہ آخرت کی جو زندگی تھی ہمیشہ رہنے والی، لاکھوں سال کی، کروڑوں اربوں سال کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اس زندگی کو تم نے چھوڑ دیا اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی تو ہے ہی کھیل تماشا، اس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اور یہ کھیل تماشا نہیں تو اور کیا ہے کہ ہر کام انسان کا دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، جس چیز کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے، جس چیز کے لیے بھی، خواہ وہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس کے اپنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس کا اپنا ذاتی مکان کیوں، زمین کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس کا اپنا ذاتی سونا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس کے اپنے ذاتی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو قبر میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے، کوئی چیز، کوئی بھی نہیں۔ بلکہ اگر اس نے کچھ بھی اپنی جیب میں کوئی پیسے رکھے ہوں گے، کوئی سونا رکھا ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، قبر میں جب اسے اتارنے لگتے ہیں، بلکہ قبر تو بعد کی بات ہے، گھر میں ہی اس کے جیب سے سارا کچھ نکال لیتے ہیں، اور اس کے کپڑے بھی غریبوں میں تقسیم۔ اب چاہے وہ کوئی بھی عہدہ رکھتا تھا، چاہے جو بھی مقام رکھتا تھا، اٹھائیں گے تو وہی اسے 4 بندے اور وہی 4 پائی، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر اللہ سب ختم کر دیتا ہے، سب عہدے وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں کہ بس بچے یہ یہیں تک تھا، جو کچھ تھا بس یہ تیری یہ سانس اٹکنے تک تھا، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب وہ حقیقی زندگی شروع ہو چکی ہے، اب ہے وہ مقام۔ اب بتاؤ کون بیوقوف ہے اور کون سمجھدار ہے؟ یعنی اللہ تو بات ہی شروع کرتا ہے موت کے بعد سے۔ یہ فرق ہے قرآن کے بات کرنے کا اور ہمارے بات کرنے کا۔ عام انسان جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا آخر ہوتا ہے اس کی موت تک، میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگوں کی آپ پلاننگ اٹھا لیں، بڑے سے بڑے لوگ، ان کی پلاننگ ان کی زندگی سے زیادہ نہیں، یعنی موت تک کی۔ اور اللہ جو ہمیں پلاننگ بتاتا ہے وہ شروع ہی موت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ ہم سے مستقبل کی بات کرتا ہے۔ یعنی حقیقی پھر سمجھدار تو وہ لوگ ہیں جو آگے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دین اسلام ہمیں پرانی سوچ میں لے جاتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے، جبکہ جو دین کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے لیٹسٹ دین تو یہی ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپڈیٹ کرنے والا، آگے لے کے جانے والا، اسے کامیاب کرنے والا تو حقیقت دین اسلام ہے۔ باقی انسان جو بھی پلاننگ کرتا ہے وہ تو اس کی موت تک ہے، بس جتنی بھی پلاننگ کر لے۔
کوئی مائی کا لال اسے موت سے روک سکتا نہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے لیے یہ موت بھی بہت بڑی نشانی رکھی ہے، علامت رکھی ہے کہ انسان سبق سیکھ جائے، ان منافقتوں سے باز آ جائے، منافقوں والے کاموں سے باز آ جائے۔ لیکن ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس اور بڑا وقت ہے، ابھی اور بڑا ٹائم ہے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ موت سے سبق نہیں سیکھتا، جبکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ یہ ہر جاندار اس کا ذائقہ چکھے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جان بوجھ کے ہر کسی کے سامنے رکھ دیا اسے کھول کے۔ اللہ چاہتا تو اسے چھپا لیتا، لیکن اللہ نے ہر کسی کے سامنے رکھا۔ ایک انسان کے سامنے دوسرے کو ختم ہوتے ہوئے دکھایا کہ دیکھ تیرے سامنے یہ اٹھا بھی ہے، بلند بھی ہوا ہے، اور اس نے بلندیوں کو بھی چھوا ہے، اور پھر اس کا انجام دیکھ لے کیا ہوا ہے۔ آخر یہ اسی قبرستان میں گیا جہاں ایک غریب کا بچہ گیا تھا۔ آخر تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے بھی آئے ہو، مٹی ڈال کے آئے ہو، تو تمہیں کوئی فرق نظر آیا ہے؟ یہ جو موت ہے یہ چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ جو دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں یہ بڑا ہی مختصر فائدہ ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ، یہاں سے ایک بات اگلی جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان کا معیار بتایا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہے۔ یعنی ایمان اللہ کہہ رہا ہے میں کون سا قبول کروں گا؟ جو صحابہ جیسا ہوگا۔ اور منافقین سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کن جیسا ایمان لاؤ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا۔ اور آج لوگ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے، زبان کھولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہ بات ہی نہیں سوچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے جو خرچ کیا ہوا ایک مد ہے، ایک مٹھی، ایک سا خرچ کیا ہوا سونا اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کوئی عام بندہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ کسی ایک عام ادنا صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں ہے پہاڑ جس پہ کتنے ہی لوگ چڑھ جاتے ہیں، اور احد پہاڑ اتنا سارا پھیلا ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا سارا سونا بھی خرچ کر دو تب بھی ایک مٹھی کو پہنچ سکتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام انہیں کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے کہ اس نے پڑھائی کی، عالم بن گیا، مزید پڑھا، محنت کی، محدث بن گیا، فتوے دینے لگا تو مفتی بن گیا، شیخ بن گیا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے، محنت کر کے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی شخص اگر ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہے، احادیث زبانی یاد کر لے، پوری زندگی محنت کرے، ہر قسم کی اپنی جان لگا دے، اور ساری زندگی چاہے سجدے میں گرا رہے، کیا وہ صحابی بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی سب کچھ کر کے بھی وہ پوری اپنی زندگی کی محنت لگا دے تب بھی وہ ایک صحابی بن سکتا نہیں، وہ ایک عام انسان رہے گا۔ وہ عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، محدث بن جائے گا، بڑے شیخ بن جائیں گے، کوئی بزرگ شخصیت بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا، لیکن چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ ایک ادنا سا صحابی بن سکتا نہیں۔ یہ مقام کس نے عطا کیا صحابہ کو؟ اللہ رب العالمین نے۔ جب ایک مقام دیا ہی اللہ نے ہے، اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس پہ کوئی گلا شکوہ؟ جب اللہ نے کسی کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب چاہے ان میں کوئی غلطیاں ہوں بھی، خامیاں ہوں بھی، کوتاہیاں ہوں بھی، اللہ ہی راضی ہے بھائی، جس نے یہ کائنات بنائی ہیں،
جس نے غلطیوں کا وجود بنایا ہے، جس نے شر اور خیر کا وجود بنایا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی، پھر کوئی کہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلط کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ صحیح کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے تمام کے تمام، سب کے سب صحابہ، ان سے میں راضی ہوں۔ اب اللہ راضی ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایمان لے کر آئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون ہیں بہترین لوگ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ پھر آپ نے فرمایا پھر تابعین کا بہترین زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا بہترین زمانہ ہے۔ ان تین زمانوں کی گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں بات بھی پھر کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ صحابہ کرام سے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر ہم ان تین زمانوں کو چھوڑ کر آگے آئیں اور صرف بزرگوں سے ہی شروع اور بزرگوں پر ہی اپنا دین ختم کر دیں تو ہم نے وہ بہترین زمانے کو تو پکڑا ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین کا دین معیار ہے۔ اب جو صحابہ سے ہی اختلاف کر لے اور جو صحابہ پہ ہی انگلی اٹھا لے وہ کس ایمان پر ہے؟ اس کے ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ یعنی جس ایمان پر ہم ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کو پکڑو جیسا کہ اللہ نے کہا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو پکڑو۔ اب جو ابو بکر کی ہی غلطیاں نکالنا شروع کر دے رضی اللہ عنہ، ہم کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان کو پکڑو، اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو ان کی طرح ایمان نہیں لا رہے انہیں کچھ غلط کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ تو اللہ کہتا ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ پہ انگلی اٹھائے، ان کے ایمان کے بارے میں بات کرے، اللہ کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ حقیقت میں تم بیوقوف ہو، حقیقی بیوقوف تم ہو۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ بیوقوف ہی نہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پہ اعتراض کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے غلطیاں نہیں ہوئی یا وہ غلطیوں سے پاک ہیں۔ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ 100% جو اوتھینٹک بات کیا ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ کسی بھی صحابی کے ایمان پر اور اس کی نیت پر شک کیا جا سکتا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کام اگر ایسے ہو جاتا ہے یہ یوں نہیں یہ یوں ہوا، لیکن آپ کبھی یہ کہیں کہ ان کی نیت غلط تھی، آپ یہ کہیں کہ ان کے ایمان میں یہ مسئلہ تھا، یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کی نیت اور ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر صحابی کی نیت 100% صحیح تھی، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے دلوں میں ایمان کا وہ لیول تھا کہ اللہ کہتے ہیں تم بھی ویسا ایمان لاؤ، تم بھی اسی طرح اللہ سے ڈرو، اور جو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین کی شریعت پر سب سے زیادہ سختی دکھانے والے اور کرنے والے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔
پھر فرمایا جو سب سے زیادہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا، اور حیا میں سب سے زیادہ ہے، حیا میں اور ایمان میں، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر فرمایا جنہیں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے کی اللہ نے قوت دی ہے وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو بہترین لوگ تو یہ ہیں، بہترین زمانہ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی کوئی بھی اگر ادنا سے ادنا صحابی ہے، ایک صحابی ہے، ایک صحابی رسول، وہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنتی ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو جنتی۔ اس نے کہا میرے پچھلے سارے گناہ بھی معاف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے ایسے کئی کافروں کو پچھاڑا اور ان کی فوج میں گھس کر اتنی دیر تک لڑتے رہے جب تک اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہو گئے۔ چند لمحے، اب یہ جو اتنا بڑا مقام ملا، اب چاہے کوئی بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اس ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چاہے آج بھی کوئی اپنی پورے جسم پہ تلواروں کے زخم لگوا لے اللہ کی راہ میں اور گردن بھی کٹوا دے، شہید ہو جائے، اس صحابی کو مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ اچھا، اس صحابی نے تو کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، ایمان لائے، جنگ لڑی اور شہید ہو گئے۔ آج کوئی نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن بھی پڑھ لے، عالم بھی بن جائے، محدث بھی بن جائے، پھر جنگیں بھی لڑ لے، تلواروں کے زخم بھی کھا لے اور شہید بھی ہو جائے، پھر بھی اس صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں۔ اب جب اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ان پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ جب وہ مقام ہی اللہ نے عطا کیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جس رب نے کائنات بنائی ہے، اور جو رب صحیح اور غلط بنانے والا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ رب کہہ رہا ہے صحابہ میں ان سے راضی ہوں، صحابہ سے۔ اب چاہے ان صحابہ نے کچھ غلط کیا، صحیح کیا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ جو رب شر کو بھی بنانے والا، خیر کو بھی بنانے والا ہے، صحیح کو بھی بنانے والا ہے، غلط کو بھی بنانے والا ہے، اور جو جانتا ہے کہ ابھی آنے والے کل میں کیا ہوگا، کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں ان صحابہ کے ایمان سے راضی ہوں۔ اب کوئی آج بندہ اٹھ کے کہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، یہ غلط تھا، فلاں صحابی نے یہ جو کام کیا تھا یہ غلط تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو؟ جس رب نے یہ جو آج کہہ رہے ہیں یہ کام غلط اور یہ صحیح ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحیح غلط بھی میں نے بنایا ہے۔ صحیح غلط کے جان لینے کے باوجود، آنے والے مستقبل کو جان لینے کے باوجود، اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ رب سے راضی ہیں اور رب ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ بھائی اس کی مثال ایسے لے لو کہ ایک بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، اب پورا محلہ کوس رہا ہے، معاملہ ہے گھر کا، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ فتنہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کوئی ایک انسان نہیں، کئی لوگ، ان کو جب کوئی ٹاپک نہیں ملتا وہ صحابہ کا ٹاپک اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ملتی صحابہ کے ایمان پہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے منافقین بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے، جو ہیں حقیقت میں رافضی شیعہ، لیکن وہ کیونکہ ان کے مذہب میں تقیہ کرنا جائز ہے، یعنی باتوں کو چھپانا اور جو دل میں بات ہے اسے دل میں رکھنا اور زبان سے کچھ اور کہنا، یہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو تقیہ بولتے ہیں۔ یہ ان کے نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان میں سے ایسے بہت سے لوگ اٹھ رہے ہیں، بہت سارے، درجنوں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اسٹیج پر تو آ کر وہ ایسے طریقے سے ایمان والوں میں صحابہ کی نفرت گھولتے ہیں کہ اگلے بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آج کل نوجوانوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے حضرت معاویہ نے یہ کام کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کام کیوں کیا، اس نے اس موقع پہ یہ بات کیوں کہی، فلاں نے یہ کام کیوں کیا۔ اپنے عمل کا پتہ نہیں ہے، خود چاہے انہیں قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ نہیں آتا، بات کس کے ایمان پہ کرتے ہیں؟
صحابہ کے ایمان پہ۔ ایک آپ ان سے ایک کسی صورت کا ترجمہ کروا لیں سامنے بٹھا کر کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں، اس کا شان نزول بتائیں کہ کیا معاملہ تھا۔ ایک طرف وہ صحابی جس نے پورا قرآن نازل ہوتے دیکھا، اور ایک طرف یہ آج کے لوگ جنہیں ایک ترجمہ بھی ایک صورت کا نہیں آتا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ آج ہم اس مسئلے کو کلیئر کر لیں گے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی جتنے بھی نیک اعمال کر لے وہ کسی صحابی کے ادنا سے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیں وہ کسی ادنا صحابی کے درجے کو پہنچ سکتے نہیں۔ اور اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قابل قبول ہے، اگر انہیں برا کہو گے تو یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو۔ کہ آپ آج یہاں اپنا ایمان کا ایک اصول بنا لیں اپنے ایمان کی حفاظت کا، کہ کوئی بندہ بھی جو صحابہ کے بارے میں تبصرہ کرے، غلط بات کو اچھالے، سمجھ جائیں کہ یہ رونگ نمبر ہے، یہ 2 نمبر بندہ ہے جو ہمیں غلط راستے پر گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور جو آپ کو صحابہ انہی صحابہ کی بات بتائے لیکن اچھی باتیں جو آپ کے فائدے کی ہیں تو آپ اسے لیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی زندگی میں، ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی، ہم نہیں کہتے کہ غلطیاں نہیں ہوئی، خطائیں نہیں ہوئی، لیکن میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے حضرت معاویہ کی غلطیاں نکالوں؟ آج کوئی بندہ جسے کوئی حکمرانی مل جائے، تھوڑے سے وقت کی حکمرانی مل جائے، اس کی عزت آپ جانتے ہیں نا کتنی کی جاتی ہے؟ آج کسی کو کوئی تھوڑا سا ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم کا عہدہ مل جائے، پورے ملک میں اس کے پینا فلیکس لگتے ہیں، اس کو لوگ عزت دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کتنی عزت کی جاتی ہے، جبکہ چاہے اس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، سورۃ اخلاص نہ آتی ہو۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ بنتا کتنے وقت کے لیے ہے؟ 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 40 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اور کوئی کرپٹ بندہ، غلط بندہ 40 سال تک ایک عہدے پر ٹک سکتا ہے؟ لوگ اسے اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کر دیں گے؟ 40 سال۔ اور وہ شروع ہوئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، اس میں شام کے گورنر رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر جو سمندروں پر پہلی بار جنگ لڑے گا، یعنی سمندری جو جہاز ہیں ان پر جائے گا اور جنگ لڑے گا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شامل ہونے والے سب کے سب جنتی ہوں گے۔ اور سب سے پہلا جو سمندری بیڑا نکالا تھا وہ کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس بوڑھی خاتون، وہ اس وقت تو وہ جوان تھی، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس میں شامل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ اب اس کے بعد اتنے سال گزر گئے، وہ خاتون بوڑھی ہو گئی، اس کے ساتھ کی پتہ نہیں کتنی خاتون چلی گئی ہوں گی۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمندری جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور سمندری بیڑا تیار کر رہے ہیں، جہاز تیار ہو رہے ہیں، تو میں بھی جاؤں گی، اس میں شامل ہوں گی۔ جب سب کچھ ریڈی ہو گیا وہاں پہنچی اور کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اس میں وہ چڑھی ہیں، اس میں شامل ہوئی اور ساتھ ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ نے انہیں اس جنگ میں شامل کرنا تھا، جنت میں پہنچانا تھا۔ اب وہ کس لیے اللہ نے انہیں زندہ رکھا؟ تاکہ یہ اس جنتی لشکر میں شامل ہو جائے۔ اور اس جنتی لشکر کے امیر کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان والے ہیں، میں ان سے راضی ہوں،
اچھا پھر آج کے وقت میں ہم صحابہ سے تو جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، آج ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے سیاہ کار ہیں۔ اب ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو اٹھا کر اچھالیں۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ فرماتا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا غلط اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے، تم سے تمہارا حساب ہوگا، تمہارا پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ تو اگر پچھلی امتوں سے کچھ لینا ہے سبق لو، پچھلی امتوں سے کچھ لینا ہے تو اچھی بات لو۔ تو فرمایا جو صحابہ کو بیوقوف کہے، کم عقل کہے، الا خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم رکھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ فرماتا ہے اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں ایسے لوگ تھے منافقین، جو سب صحابہ سے ملتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ یہاں سمجھ لیں کہ یہ صحابہ کو معاذ اللہ کم عقل بیوقوف سمجھتے تھے، وہ کس لیے کہ صحابہ اکرام اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے اللہ کے راستے میں، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ دینے کے لیے تیار، اور یہ ہیلے بہانے کر کے جب وہ اپنا مال بچا لیتے، اپنی جان بچا لیتے، تو یہ کہتے اصل عقل مند باشعور تو ہم ہیں کہ ہم نے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی اولادوں کو بھی محفوظ کر لیا، اپنا مال بھی بچا لیا۔ پھر یہ جب ایمان والوں سے ملتے ان سے بھی کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شیاطین کے پاس جاتے ان سے کہتے کہ ایمان والوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں ہم کن کے ساتھ ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں۔ آج بھی ایسے منافقین پائے جاتے ہیں، اور اس وقت کم تھے، آج زیادہ ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفات بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور آج بتا دیں یہ اکثر مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہیں، لیکن یہ تو قیامت کے دن پردے ہٹیں گے کہ کون کتنے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے آج حاضر ہوا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایمان والوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ تو منافقین بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ آج کا تو منافق نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس وقت کے منافق نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی رہے ہیں، پھر بھی وہ منافق ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ منافق کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان والوں کو کمتر سمجھتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے۔ دین اسلام کو یہ سمجھنا کہ یہ تو بڑا پرانا دین ہے، آج کی کوئی نئی ٹیکنالوجی، نئی لیٹسٹ باتیں ہونی چاہیے، دین میں کوئی نیا کام آنا چاہیے۔ تو آج لوگوں کو نماز کا کہا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار پہ ٹائم دو، دکان پہ بیٹھو اور پھر وہیں ٹک کے بیٹھے رہو، چاہے اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یہ جو جا رہے ہیں بار بار یہ بیوقوف ہیں کہ اپنے نماز کے چکر میں اپنا گاہک ضائع کر رہے ہیں، اور یہ بیوقوف ہیں جو ہر بار سچ بول دیتے ہیں، ہر بار منہ پہ سچ بول دیتے ہیں۔ اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ اپنا فائدہ دیکھیں، اور جب جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو جھوٹ بول لیں، جب سچ بولنے کی ضرورت ہو سچ بول لیں۔ اصل سمجھداری تو یہ ہے۔ یہ سارے کام منافقین کرتے تھے، اور آج بہت سارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو منافق تھے بھائی، یہی تو کام، اور انہوں نے کوئی بڑا کوئی کام نہیں کر کے دکھایا تھا جس وجہ سے وہ منافق کا انہیں لقب ملا۔ یہی کام چھوٹے موٹے جنہیں آج ہم بالکل ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، اور نمازوں میں سستی کرنا،
نمازوں میں کھڑے ہونا تو سستی کے ساتھ کھڑے ہونا، جماعیاں لینا اور پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن سے دور ہو جانا، یہ سارے کام ان میں منافقوں میں تھے۔ ورنہ رہی بات کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اچھا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ ہم جی ایمان والوں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے ایمان والوں کے ساتھ مل کے۔ پھر فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہی ہے کہ مسلمان جب بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے الرٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا رہا، ایک وقت نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کی فکر لگی رہتی ہے۔ حقیقت میں ایک مسلمان، ایک مومن بندہ سارا دن ہی نماز میں ہوتا ہے۔ ایک منافق کی نسبت، ایک جھوٹے انسان کی نسبت، ایک ایمان والا بندہ پورا دن نماز میں ہوتا ہے۔ یہ 5 وقت تو حاضری لگانی ہوتی ہے، 5 وقت حاضری لگانی ہوتی ہے اللہ کے پاس کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ باقی اس کی عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے، ہر وقت کی ہے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہے؟ اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھا دیتے ہیں۔ وہ حدیث سب نے سنی ہے نا معراج والی، حقیقت میں کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی؟ 50۔ تو اس پورے دن میں اگر آپ 50 پڑھیں کتنا ٹائم لگے گا؟ پھر تو اذان نہیں ہوتی رہیں گی نا، اذانیں ہو رہی ہیں نماز کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور جا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے دوسرے کام کے لیے، نماز کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالنا، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ نماز کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالنا۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے وقت نہیں نکالنا۔ نماز حقیقت ہے، نماز اصلی چیز ہے۔ وقت آپ نے کام کے لیے نکالنا ہے، وقت آپ نے کاروبار کے لیے نکالنا ہے۔ اصل چیز کاروبار نہیں ہے، اصل چیز کام نہیں ہے۔ یہی تو ہماری اہمیت دینے کا فرق ہے کہ ہم نماز کو یہ اہمیت دیتے ہیں کہ یار نماز کے لیے بھی وقت نکال۔ نہیں، آپ کو اصل نماز ہے، اصل اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم نے عبادت کرتے ہوئے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنے کاروبار کے لیے نکالنا ہے، یہ تھی اصل چیز۔ اور منافقین اسی چیز سے بھاگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس، تو یہ کہتے ہیں ایمان والوں سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ جس نے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، میں بڑا اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں کاروبار جو کر رہا ہوں کسی چیز کے لیے نہیں جا رہا۔ کوئی اگر تبلیغ کے لیے بھی آیا ہے وہ فوراً منہ پھیر لیتے ہیں لوگ، کسی تبلیغ والے کو دیکھ کے چلو بھائی راستہ ہی بدل لو، کہیں ہمیں اللہ رسول کی بات نہ بتا دیں، اور اس طرح بھاگتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں اگر سنیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمان کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، یعنی وہ کہتے ہیں نہ ہم سنیں، نہ ہم اس طرف جائیں، نہ بات پلے پڑے، نہ ہی عمل کریں، یعنی سیدھا ڈائریکٹ جہنم کی ٹکٹ چاہیے ہمیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، کوئی نیک عمل اچھا عمل بیچ میں آ کے ہمیں کہیں جہنم سے روک نہ دے، راستے میں کوئی ہماری جہنم کے رکاوٹ نہ آ جائے۔ لہٰذا نہ سنو گے نہ عمل کرو گے، سیدھا ڈائریکٹ مرتے ہی ہم نے جانا ہی جہنم میں۔ یہ اپنی پرفیکٹ پوری تیاری کے ساتھ چلتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں، جب نہیں ہے نیک تو نہیں ہے۔ ایسے ڈھیٹ ہیں مسلمان ہیں، یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کہیں گے ہاں ہم مسلمان ہیں، پکے ٹھکے مسلمان، ہمارے ایمان پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں منافقوں والے۔ فخر تب ہوتا جب ہم صحابہ جیسا ایمان لاتے۔ یار حقیقی چیز پتہ کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی
کہ آپ سارے نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنی بار جنت کی بشارت ملی ہے، کتنی بار، لیکن اس کے باوجود قبر پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یار گارنٹی مل چکی ہے، اندازہ لگائیں، دسیوں بار، درجنوں بار، اور کسی عام زبان سے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی مل چکی ہے ایمان کی کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں، ذوالنورین کا لقب ملا ہے، غنی کا لقب ملا ہے۔ تو یہ صحابہ جیسا ایمان تو یہ ہے کہ بندہ سارے نیک اعمال کر کے بھی رو رہا ہو کہ کسی طرح اللہ قبول کر لے۔ اور آج کہتے ہیں کوئی عمل نہ کرو، کلمہ پڑھو، ایمان والے ایسے پکے ٹھکے ایمان والے، کوئی ہمارے ایمان پہ فتویٰ لگا کے دکھائے، کوئی یہ کہہ کے دکھائے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ مذاق کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں۔ یعنی پھر اللہ ان کے لیے وہی گمراہیوں کے راستے کھول دیتا ہے، پھر ان کے آنکھوں پہ ایسے پٹی بنتی ہے کہ انہیں نیک اعمال لگتا ہے کہ ہم یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامات ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان منافقوں والے علامات سے اور کردار سے بچے اور حقیقی ایمان کو اپنائے اور حقیقت میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھے۔ کون کون بھائی سمجھے گا بھائی کہ آج سے آپ نے یہ سوچ بنانی ہے کہ حقیقت میں ہم نے نماز کے لیے اور نیک کام کے لیے ٹائم نہیں نکالنا، نماز اور نیک کام کے لیے ٹائم نہیں نکالنا، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد اسے سمجھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو کام کرنے کے لیے پیدا کیا، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو روزی روٹی کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ بتاتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں، ہم زمین میں بیج جب تم بوتے ہو تو اس سے فصل کو اگاتے ہیں، پھل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو حقیقت عبادت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں نکالنا، نماز حقیقت ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، وقت تو کام کے لیے نکالنا ہے۔ وقت کس کے لیے نکالو گے آج سے؟ کام کرنے کے لیے۔ عبادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کلیئر ہو جاؤ اس معاملے میں، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنا دماغ بھی کلیئر کر دو کہ حقیقت میں عبادت تو اصل ہے، قرآن پڑھنا تو اصل ہے، نماز پڑھنا اصل ہے، نیکی کے کام کی طرف جانا، درس و دروس میں بیٹھنا، مسجدوں سے جڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے۔ کام کیا ہے؟ وہ سیکنڈ ہے بھائی۔ آج کے بعد یہ اپنا عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے وقت کام کے لیے نکالنا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت تو ہم نے کرنی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔